Bismillahirrahmanirrahim. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلے درس میں ہم نے عربی کے 2 الفاظ پڑھے تھے، ہوا اور ہیا۔ آج ہم مزید 3 اور الفاظ پڑھیں گے، انتا، انتی اور آنا۔ تو سب سے پہلے انتا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور جملے بناتے ہیں۔ انتا طالبن، تم ایک طالب علم ہو۔ انتا مجتہدن، تم محنتی ہو۔ اب ان دونوں کو ملا کر ہم ایک بڑا جملہ بھی بنا سکتے ہیں، انتا طالب مجتہدن، آپ ایک محنتی طالب علم ہیں۔ انتا مسلمن، آپ مسلمان ہیں۔ انتا صادقن، آپ سچے ہیں۔ اور ان دونوں کو ملا کر ہم جملہ بڑا بھی بنا سکتے ہیں، انتا مسلمن صادقن، آپ سچے مسلمان ہیں۔ تو ان جملوں میں آپ نے دیکھا کہ انتا یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جب ہم مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو دوسرا اسم ضمیر انتی استعمال کریں گے۔ تو مؤنث کے جملوں میں فرق یہ ہوگا کہ شروع میں انتا کی بجائے ہم انتی کہیں گے، اور اس کے بعد میں جو آنے والے الفاظ ہیں پہلے تو ہم نے مذکر استعمال کیے ہیں، اب ان کو ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انتی کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ انتی طالبہ، آپ ایک طالبہ ہیں۔ انتی مجتہدہ، تم محنتی ہو۔ انتی طالبۃ مجتہدہ، تم ایک محنتی طالبہ ہو۔ انتی مسلمہ، تم ایک مسلمان ہو۔ انتی صادقہ، تم سچی ہو۔ انتی مسلمۃ صادقہ، تم سچی مسلمان ہو۔ اور تیسرا لفظ ہے آنا۔ آنا یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک مرد بھی اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے آنا، اور عورت بھی اپنے لیے استعمال کر سکتی ہے آنا، اس میں فرق نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے بعد جو لفظ آئے گا اس میں فرق ہوگا کہ اگر مرد استعمال کر رہا ہے تو وہ آنا کے بعد جو لفظ استعمال کرے گا وہ مذکر استعمال کرے گا۔ جیسے مرد اپنے بارے میں کہے گا انا طالبن، میں طالب علم ہوں۔ انا مجتہدن، میں محنتی ہوں۔ انا طالب مجتہدن، میں محنتی طالب علم ہوں۔ اور اگر عورت ہوگی تو وہ اپنے بارے میں انا استعمال کرتے ہوئے یوں کہے گی، انا طالبہ، میں ایک طالبہ ہوں۔ انا مجتہدہ، میں محنتی ہوں۔ انا طالبۃ مجتہدہ، میں ایک محنتی طالبہ ہوں۔ تو یہ ہم نے اب تک 5 الفاظ پڑھے ہیں، ہوا، ہیا، انتا، انتی اور آنا۔ ہوا محمد، ہیا عائشہ۔ انتا مجتہد، انتی مجتہدہ۔ انا مسلم، انا مسلمہ۔ امید ہے کہ ان 5 الفاظ کے استعمال میں جو فرق ہے وہ آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔